إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی بڑائی بزرگ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید پر مکمل فرمایا ہے اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت، ہادی عالم، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ذی وقار صاحب اکرام، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جہاد اور مجاہد کی فضیلت، مجاہد فی سبیل اللہ کی عظمت۔ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ لڑتے تو کافر بھی ہیں، لیکن ان کی لڑائی دجالی نظام کے لیے ہوتی ہے۔ ان کی محنت، ان کی جد و جہد، باغ دوڑ، عمل کرنا شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ظلم کرتے ہیں اور کفر و شرک پھیلاتے ہیں، بے حیائی، بے دینی پھیلاتے ہیں۔ وہ اپنے باطل مقاصد کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، تو صد افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان حق پھیلانے میں مستعد نہیں اور حق راستے میں تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا کہ جیل میں اتنا ظلم آپ پر ہوا ہے، اتنا ظلم آپ نے کس طرح برداشت کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے حوصلہ ملتا تھا ایک ڈاکو سے۔ کہا اتنی عجیب بات ہے، اتنے بڑے عالم دین، حدیث کے امام احمد بن حنبل، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب جیل میں مجھ پر ظلم ہوتا تھا تو مجھے حوصلہ ملتا تھا ایک ڈاکو سے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح، اس کی وضاحت کیجئے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جب مجھ پر ظلم ہوتا تھا تو وہ ڈاکو آ کر کہتا تھا کہ امام صاحب، ہم پر تو جو ظلم ہوتا ہے یا ہمیں جو سزا ملتی ہے تو اس لیے ملتی ہے کہ ہم نے ڈاکے کیے ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے راستے سے نہیں ہٹ رہے، ہم یہ کوڑے، یہ ظلم برداشت کر رہے ہیں، ہمیں اپنی بات سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اور آپ تو حق پر ہو، اور آپ کی لڑائی تو قرآن کے لیے ہے کہ حکومت کے چمچے کہہ رہے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے اور آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور انہیں آ کر بتاتے ہیں کہ جتنی مراعات آپ کو چاہیے ہم دے دیں گے، جس قدر سہولتیں آپ کو درکار ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنا مال چاہتے ہیں، اسباب و جائیدادیں، صرف اتنا کہہ دے کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، صفت نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا، قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت۔ میرے بھائیوں، قرآن نے مسلمان کو، مومن کو راستہ بتایا ہے کہ مومن جد و جہد کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے،
عملی میدان میں اترتا ہے، لیکن کون سا راستہ اپناتا ہے، کس راستے میں محنت کرتا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اور واضح کیا کہ کفر و شرک کے لیے لڑنا کافروں کا کام ہے، بے حیائی کے لیے لڑنا، بے حیائی کو پھیلانا، کفر کو پھیلانا، شرک کو پھیلانا، یہ کافروں کا کام ہے۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، اور فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی چالیں کمزور ہیں اور واقعی کمزور ہیں، دجالی نظام بالکل کمزور ہے، مگر مسلمان تو اول فقاتلوا کے حکم پر عمل کر کے دکھائے۔ مسلمان میں عمل ترقی ہے۔ الطاف حسین نے کہا تھا اٹھ باندھ کمر کیا کہتا ہے؟ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ سیاسی الطاف حسین نہیں، الطاف حسین حالی ہے، کہتا ہے اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ جو عمریں مفت گوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا۔ افسوس کہ ہم نے پہلے جملے پر عمل نہیں کیا، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا کہ اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ ہمارا سارا کام دعاؤں پر محیط ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے وہ اللہ کرنا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، جہاد کرنا آپ کا کام ہے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ تو جب میرے بھائیوں ہم نے آخری جملے پر عمل کیا تو اب ہمارے پاس افسوس و حسرتوں کے علاوہ کیا ہے؟ لیکن اگر اب بھی مسلمان اللہ کے حکم کو تسلیم کر لے، متوجہ ہو جائے اللہ کے حکم کے آگے، عمل شروع کرے، تو اب بھی وقت ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النجم کی آیت نمبر 39 میں فرمایا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے۔ ہر شخص نے، میرے بھائیوں، ہر شخص نے اپنے عمل کا پھل لینا ہے، ہر شخص نے اپنے عمل کا پھل لینا ہے، دوسروں کے عمل سے وہ یہ پھل حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کو جو کچھ کرنا ہوگا اپنی محنت اور کوشش کے بل پر کرنا ہوگا، اور خواہشوں اور تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ یعنی بروز قیامت اس کو اپنا عمل، بروز قیامت انسان کو اپنا عمل، کوشش، محنت، جہاد، اللہ کے راستے میں لڑنا، عبادات سب نظر آئیں گے، سارا عمل بروز قیامت اسے نظر آئے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور جیسا کہ سورۃ الزلزال میں اس کی وضاحت موجود ہے آخری آیتوں میں، آپ سورۃ الزلزال پڑھ لیجئے گا ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، آخری آیتوں میں اس بات کی وضاحت آپ کو ملے گی۔ یہاں پہ فرمایا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں فرماتا، پھر بعض اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ مومن کے اعمال سے اللہ محبت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے بندے کا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا
ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب افضل عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد جہاد کا عمل بتایا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 26 ہے۔ راوی نے سوال کیا ای الاعمال افضل، اعمال میں افضل عمل کون سا ہے؟ فقال ایمان باللہ ورسولہ، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کریم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل ایمان ہے، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایمان کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، محنت کرنا، لڑنا۔ قیل ثم ماذا، پھر فرمایا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے ہاں افضل عمل۔ میرے بھائیوں، اپنے اعمال کی بھی قدر کیجئے گا۔ آپ کا جو عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل سے بھی محبت کرتا ہے۔ قال، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کریم نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور افضل عمل ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 26 ہے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 527 ہے۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ صحابہ کرام کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم افضل عمل کریں، اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال کریں، ان کو اپنی زندگی میں لائیں اور مضبوطی سے پکڑیں، اس پر جمے رہیں، استقامت دکھائیں۔ اسی لیے پوچھا تھا۔ ہم اور آپ جب کوئی سوال کرتے ہیں تو اپنی معلومات میں اضافے کے لیے، عمل کے لیے نہیں۔ صحابی نے پوچھا، دریافت فرمایا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا۔ قال ثم ای، پھر فرمایا کہ اس کے بعد قال ثم بر الوالدین، اس کے بعد پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ قال ثم ای، پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کے بعد قال الجہاد فی سبیل اللہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ یعنی ایمان کے بعد افضل عمل نماز بر وقت پڑھنا، نماز کے بعد افضل عمل والدین سے حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا، والدین کی خدمت کے بعد افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ۔ قال حدثنی بہن، صحابی فرماتے ہیں کہ ان باتوں کی تفصیل مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اگر میں اس سے زیادہ سوال کرتا، اس سے زیادہ پوچھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور سوالوں کے بھی جوابات دیتے، لیکن میں ادب کی وجہ سے خاموش رہا، اپنے ان سوالات پر میں نے اکتفا کی۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ مومن کے اعمال سے بھی اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اور ان اعمال میں سے جہاد کی بہت بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ مجاہدین اللہ کا وفد ہے، مجاہدین کیا ہے؟ اللہ کا وفد ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، مجاہدین اللہ کا وفد ہیں، مجاہد کو اللہ کا وفد قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفد اللہ عز وجل ثلاثۃ، الغازی والحاج والمعتمر، اللہ کا وفد تین طرح کے لوگ ہیں، ایک مجاہد، دو حاجی، نمبر 3 عمرہ کرنے والا۔ یہ حدیث سنن نسائی حدیث نمبر 3123، حدیث نمبر کیا ہے؟ 3123۔ اب یاد رہے گا، کسی بھی بات کو اگر مشکل انداز سے بتایا جائے، پھر دوسرے طریقے سے بتایا جائے، سہل طریقے سے، تو وہ بات یاد رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حدیث کا یہ نمبر آپ کو یاد رہے گا، 3123۔ کیا ہوا؟ 3123 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وفد اللہ عز وجل ثلاثۃ، الغازی والحاج والمعتمر، کہ اللہ تعالیٰ کا وفد 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک مجاہد، ایک حاجی
اور ایک عمرہ کرنے والا، یہ تینوں اللہ کے وفد ہیں۔ اس حدیث کا سنن نسائی حدیث نمبر 3123 کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر ہیں، یہ انہیں اللہ کے ہاں اتنے مقرر ہیں کہ یہ ایلچی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وفد اللہ عز وجل ثلاثۃ، کہ اللہ کا وفد 3 لوگ ہیں، ایک الغازی جہاد کرنے والا مجاہد غازی، والحاج اور حج کرنے والا، والمعتمر اور عمرہ کرنے والا۔ اسی طرح سنن نسائی کی حدیث نمبر ہے 3124 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفل اللہ عز وجل لمن جاہد فی سبیلہ لا یخرجہ الا الجہاد فی سبیلہ وتصدیق کلمتہ بأن یدخلہ الجنہ او یردہ الى مسکنہ الذی خرج منہ مع ما نال من اجر او غنیمت۔ سنن نسائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو اس کے راستے میں جہاد کرنے جاتا ہے اور اس کے جانے کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور اس کے دین کی تصدیق اور تائید کرنا، اس بات کا ضامن ہے کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ جہاد کرنے والا جہاد کے راستے میں شہید ہوا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، یا اگر وہ زندہ رہا تو اسے اس کے گھر میں جہاں سے وہ گیا تھا، چاہے پاکستان سے افغانستان جہاں سے گیا تھا واپس پہنچائے گا، نیز اسے اجر اور غنیمت بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ مجاہدین کے دربار کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی بھی مدد فرمائے۔ اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصرهم واحفظهم، اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک بالیہود، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔